یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے خون کے بدلے میں قصاص لینا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ قصاص سمجھ لیں، قصاص کسے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو ناحق جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو جو قاتل ہوتا ہے سزا کے طور پر اس کو بھی مرنا پڑتا ہے، اس کو بھی پھر قتل ہونا پڑتا ہے۔ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان پر یہ بات فرض کر دی گئی کہ وہ قاتل کو عدالت کے ذریعے قتل کروائیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، پچھلی آیت 177 میں احکامات نازل ہونا شروع ہو چکے تھے، اور اس میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا تھا، صدقہ کرنے کا بھی حکم آیا تھا، کچھ فرائض تھے، کچھ واجبات تھے، اور کچھ نیکی کے کام تھے جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر پسند فرمایا تھا کہ وہ ایسا کریں، اور احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 178 ہے جس میں اب قصاص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیں، اس کے بعد آگے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اسلام سے قبل بھی تھے۔ ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ اوس قبیلہ خزرج قبیلے سے طاقتور تھے، مال میں بھی طاقتور تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ تو اوس قبیلے نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے۔ مطلب اگر دوسرے قبیلے والے ہمارے کسی غلام کو قتل کریں گے تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ غلام کو قتل کیا گیا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ زیادتی لگائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کریں گے، اور اگر ہماری کوئی عورت قتل ہوگی تو ہم قصاص میں عورت کو قتل جو کرنا چاہیے عورت کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ ان کے مرد کو قتل کریں گے، بلکہ ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے۔ اور اسلام سے پہلے یہ ایسے مظالم کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور فرمایا گیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، عورت کے قتل کے بدلے میں قصاص میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، توریت میں، قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، یعنی صرف قصاص کا آپشن تھا، جبکہ مسلمانوں کی شریعت میں دیت اور معاف کر دینے کا بھی حکم ہے۔ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، عفی لہ، معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اس کی پیروی ہو، واداء الیہ باحسان،
اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی کی جائے. کس چیز کی ادائیگی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ تخفیف یعنی یہ آسانی. تو یہ کیا آسانی ہے اس کو بھی سمجھ لیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیتے تھے، ایک کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرتے تھے، دو لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور کبھی تو زیادہ لوگوں کو قتل کرتے تھے. شریعت اسلامی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قتل عمد، جان بوجھ کے قتل، اس کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے. قاتل پر قصاص کیا ہے کہ قاتل کو قتل ہونا پڑے گا، اس کو مرنا پڑے گا. تو خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، سب اس میں شامل ہیں. البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنا ہے. اور یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اس کا معنی یہ ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. پھر میں بتاتا ہوں کہ عیسائیوں میں کیا ہوتا تھا کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کر دیں، جیسے مال کے بدلے میں معاف کرنے کا کہیں کہ اس کے بدلے میں معاف، اس کی بھی مقدار مقرر ہے، دیت کہتے ہیں اس کو، کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قاتل کے گھر والے یا قاتل خود اتنی 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 طے شدہ شریعت کی مطابق کی رقم دے دے، اس کو دیت کہتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں. تو اب ایسی آفر اگر قاتل کی طرف سے آتی ہے یا قاتل کے گھر والوں کی طرف سے آتی ہے، معاف کر دینے والی بات، یہ بھی وہ تھوڑا اوپر کریں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو ایسی اگر کوئی آفر آتی ہے تو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یا مقتولین اس طرح سے کہہ دیں، مقتولین کے گھر والے کہہ دیں، ان کے ورثاء، اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں قاتل کو نہیں مارنا، قتل نہیں کروانا، بلکہ ہم تو دیت لیں گے، رقم لیں گے. تو مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ قاتلوں کے گھر والوں سے، ان کے ورثاء سے، قاتل سے اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت اور سختی اختیار نہ کریں. اور قاتل سے فرمایا کہ وہ دیت کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے. آیت میں دیکھیں نا، قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی بھائی کہا گیا ہے. فمن عفی لہ من اخیہ، اخی بھائی کو کہتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بے شک قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس سے بھائی چارگی ختم نہیں ہو جاتی. مسلمان مسلمان بھائی رہتے ہیں. گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا. یہ جو مقتول جس کو کہ قتل کیا گیا ہے، تو اس کے ولی ہوتے ہیں، جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں، جو اس کے سرپرست ہوتے ہیں، جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں. ان کو یہ اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ سنیں. نمبر ایک، کہ وہ قاتل کو قتل کروائیں، وہ یہ تو ہو گیا قصاص. نمبر دو، قاتل کو معاف ہی کر دیں، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی دیت کے. نمبر تین، مال پر، شریعت کے طے کردہ مقرر شدہ مال پر صلح کر لیں، صلح کر لیں، مال وصول کر لیں. لیکن اگر اس پہ رضامندی نہیں ہو پاتی تو بھئی قصاص تو قصاص ہی رہے گا، وہ تو فرض رہے گا. پھر ہر صورت میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. البتہ دیت پہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو صلح ہوتے کے ساتھ ہی قصاص انویلڈ ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا،
اور پھر دیت ہی دینی پڑے گی۔ اب اس میں دیکھیں کتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذالک تخفیف، یہ جو تخفیف کی ہے، تخفیف کی ہے، جو آسانی کی ہے، یہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور ایک رحمت ہے یہ۔ لیکن فمن اعتدی بعد ذالک، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے کہ نہیں، ایک اور کو قتل کریں، ان کے تو 4 آدمی قتل کیے جائیں گے، ہمارا معزز شخص تھا تو اس کے بدلے میں 40 آدمی قتل کیے جائیں گے، ہماری عورت مری ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے تو تمہارا مرد مارا جائے گا، اور وہ بھی 2 مرد مارے جائیں گے، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اتنا دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ والے جو آپشن ہیں معاف کر دینے والے، یہ نہیں تھے، یا مال وصول کرنے والے نہیں تھے، دیت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھے آپشن۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے دین میں قتل کا بدلہ قتل ہی ہوا کرتا تھا، اور اس دین عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں وہ تو معافی ہی لازم تھی، قصاص کا تو اختیار تھا ہی نہیں، چند صورتوں میں دیت لگتی تھی، ورنہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر بھی اگر قتل کر دیا ہے تو بس وہ مال دے کے ہی یا پھر معافی کے ذریعے ہی چھوٹے گا۔ اچھا، یہ تو تھے موسیٰ علیہ السلام والے، عیسیٰ علیہ السلام والے۔ یہ جو مشرکین تھے بت پرست، ان کے ہاں کیا سسٹم چلتا تھا جب کوئی قتل ہو جاتا تھا؟ تو یہ عرب جاہلیت کے دور میں خون کے بدلے میں قتل تو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اپنی مرضی سے مال لے لیتے تھے۔ اچھا، کبھی ایسا کرتے تھے کہ قتل بھی کر دیتے تھے قاتل کو، اور ساتھ میں مال بھی لیتے تھے، اور اس میں زیادتی بھی کرتے تھے کہ ایک کے بدلے میں 4 آدمیوں کو قتل کریں گے اور ایک دیت کی رقم کے بجائے 4 گنا رقم وصول بھی کریں گے، اور وہ دیت کی رقم کوئی فکس بھی رہی تھی۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف حکم فرما دیا کہ فمن اعتدی، تو جو زیادتی کرے گا بعد ذالک، ان احکامات کے آنے کے بعد، اب آ گیا ہے اسلام، پہلے تو تم تو تھے تو جاہل، ٹھیک ہے، یا تمہاری جو شریعت اللہ نے نافذ کی تھی، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کی سخت شریعت نافذ کی تھی، کسی کی بہت زیادہ نرم، افراط و تفریط رکھی تھی اس کے اندر اپنی حکمت عملی سے۔ لیکن اب تو آ گیا ہے اسلام، اب تو اسلام کو قبول کرو، اور قتل کرنے کے معاملے میں زیادتیاں وہ والی جو تم کرتے آئے ہو، جہالتیں، اس کو ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، بڑا زبردست ایک فارمولہ لکھا ہے، اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اسلام کی اہمیت پتہ چلے گی۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، دیکھیں قصاص تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قصاص میں خون کے بدلے میں ایک دوسری جان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو آپ پہلے جو مر گیا وہ مقتول تھا، اور قصاص کے ذریعے سے قاتل کو بھی مار دیا، اب دونوں مر گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ، تمہارے لیے فی القصاصی، قصاص لینے میں حیات ہے، زندگی ہے۔ سوچیں اب آپ، ایک قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو قاتل بے قصور تھا، وہ سوری، مقتول بے قصور تھا، اور قاتل نے ناحق قتل کیا تھا، جان بوجھ کے قتل کیا تھا، اور کوئی غلطی سے بھی قتل خطا بھی نہیں ہوا تھا۔ قتل خطا کا ذکر آگے آنے والی آیتوں میں آئے گا۔ تو ایسی صورت میں تو قاتل کو بھی تو مار دیا گیا، اس میں زندگی کیسے آئی؟ اس میں زندگی کیسے پیدا ہوئی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لینے میں بھی اور دینے میں بھی، دونوں میں زندگی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ابھی سمجھاتا ہوں، حیاتوں یا اولی الالباب، اے عقل والوں، اب اس کے لیے چاہیے عقل، یہ بات ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آنے والی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس چیز سے بچ جاؤ؟ سنیں،
قصاص کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے گا تو کوئی قصاص کے ڈر سے قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، جس سے مقتول کی جان بھی بچے گی اور خود قاتل کی بھی جان بچ جائے گی، اور ہر شخص کو اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ جو اسلامی قصاص میں زندگی ہے، تمہارے جو بناوٹی قصاص قصاص کے سلسلے ہیں قوانین، ان میں تو موت ہی موت ہے۔ اور ایک آدمی قتل ہوا، اس کے خون کے عوض میں قاتل اور مقتول ان دونوں کے قبیلے لڑ پڑے، اتنی خون ریزی عام ہوئی کہ ایک نے ایک کو قتل کیا تھا، تو ادھر 400 نے 800 کو قتل کر دیا، اور پھر ایسا نہ ہوا، رکا نہیں یہ سلسلہ۔ اس کے بعد پھر جو قاتل ہے اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کے پوتے کو بھی، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ خاندانی دشمنیاں، قبائلی دشمنیاں چلتی رہتی تھیں۔ تو اگر اسلامی قصاص کا نظام نافذ ہوگا، کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، کتنے لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے۔ یہ زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں زندگی۔ تو لہذا اے قاتلو، تو تم قصاص دینے میں ذرا کوتاہی نہ کرنا، اور اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا کرو۔ اور جو عدالت والے ہیں اور جو حاکم ہیں، ان کو فرمایا ہے کہ آپ لوگ قصاص لینے میں زیادہ پس و پیش نہ کریں، جب جرم ثابت ہو جائے فوراً قصاص کی ڈگری جاری کریں، آرڈر جاری کریں، اور مسلمان، تم قصاص جاری کروانے میں تعامل نہ کرو، روڑے نہ اٹکاؤ، پھر قاتل کو جھوٹے ایویڈنسز کے ذریعے قصاص سے بچانے کی کوشش نہ کرو۔ وکیل ظالم اور ملزم کو بچانے کی زیادہ تدبیریں نہ کرے اور جھوٹے ایویڈنس نہ لگائے، ورنہ تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ قصاص ہی میں سب کے لیے زندگی ہے، سب کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیے، جس قوم میں، یاد رکھیے گا، ظالم کی پردہ پوشی کی جائے، ظالم کی حمایت کی جائے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آج کل قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، ظالم سے ڈرتے ہیں اور ظلم سہتے رہتے ہیں۔ ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے، یہ نہیں سمجھتے، ظالم کی حمایت کرتے ہیں۔ ظالم کی حمایت میں 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مظلوم کی حمایت میں ایک بھی کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو پوری سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جہاں ظالم کو سزا دی جائے، مجرم کو سزا دی جائے، سختی سے سزا دی جائے، خود بخود وہاں پہ جرائم کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک شہر سے لے کر ایک ملک تک اس کو لے کے چلیں تو پورے ورلڈ لیول تک مجرموں میں یہی فلسفہ کام آئے گا کہ قتل کے بدلے قتل۔ جی، تو آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت قسم کی سزائیں ہیں، نافذ ہیں، تو وہاں پر جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کمپیئر کر کے دیکھیں، تو آپ کو خود صاف فرق پتہ چل جائے گا کہ جہاں پر قتل کی سزا قتل ہوتی ہے، وہاں قتل ہوتے ہی نہیں ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اور جہاں یہ قانون ہوتا ہے کہ نہیں، قتل کے بدلے میں معاف کر دیا جائے گا، قتل کے بدلے میں مال دے دیا جائے گا، یا جھوٹے طریقوں کے ذریعے سے اس کو بچا لیا جائے گا، وہاں بڑے قتل ہوتے ہیں اور جرائم کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ارشاد ہوا ہے کہ یا اول الالباب، عقل والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، شعور والوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 180 ہے، جس میں وصیت کا ذکر آئے گا۔ اس میں بھی ایک نئی بات سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔